کیونکہ حالات اس طرح سے ہیں، جنہوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا تھا انہوں نے ہی قتل کر دیا ہے۔ تو اب رک کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں رک کر ٹھہر کر غور و فکر کرنے لگے اب جائیں یا نہ جائیں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا جب تک ہم حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ نہیں لیں گے، حضرت مسلم بن عقیل کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کا یہ کہنا سن کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے رہے، ایک جگہ آئی مقام قادسیہ، وہاں پر پہنچے تو حر بن یزید جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی، اس کا بیٹا حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ 1000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حر بن یزید سے کہا کہ تمہیں لوگوں نے اتنے سارے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے، مجھے دعوت دی ہے، اب دغابازی کرتے ہو، اب دھوکہ بازی کرتے ہو۔ حر بن یزید نے کہا، دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ خاموش رہیے ورنہ بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے حر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سامضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما۔ اچھا میں چلتا ہوں، نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے جب کہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر بہت طویل مسافت طے کرنے کے بعد، بہت طویل لمبا سفر اختیار کرنے کے بعد 2 محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 محرم سن 60 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گئے۔ میدان کربلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنے ہیں؟ 2 محرم سن 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی میدان کربلا پہنچ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار اور کمانڈر بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ اس کی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آمنے سامنے ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش رکھی، یعنی اس کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے تاکہ میں وہیں جا کر راہ حق میں جہاد کرتا رہوں۔ دوسری بات یہ رکھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں، مدینہ منورہ جہاں سے میں آیا ہوں، مجھے وہیں جانے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ رکھی کہ یزید جس کا گیم تم کھیل رہے ہو، جس کے اشارے پہ تم چل رہے ہو، مجھے اس سے بات کرنے کا موقع دیا جائے، میں اسی سے جا کر اپنا معاملہ حل کر لوں گا۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں باتیں عبید اللہ ابن زیاد جو کہ مدینے کا گورنر تھا، والی تھا، عمر بن سعد نے یہ تینوں باتیں عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ بھیجا، خط کے ذریعے لکھ بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، میں ان تینوں باتوں کو نہیں مانتا ہوں، میں صرف ایک بات مانتا ہوں کہ حسین اور اس کے ساتھی ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، ہماری اطاعت کریں، ہماری فرما برداری کریں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یزید کا کہنا مانیں۔ چونکہ حضرت حسین اور یزید کی لڑائی کس بات میں تھی؟ یزید کا کہنا تھا کہ مجھے امیر مانو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا امیر ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا تھا؟ میں تمہیں امیر نہیں مانتا کیونکہ تم ظالم و جابر، فاسق و فاجر ہو، تمہاری طبیعت کے اندر بدطینت اور بدخصلت بھری ہوئی ہے، میں ایسے ظالم و جابر امیر کو اپنا امیر نہیں مانتا۔ اسی بات میں لڑائی تھی۔ خیر، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا میں تمہیں اپنا امیر نہیں مانتا ہوں،
اور عبیداللہ ابن زیاد کا یہ کہنا تھا کہ تم ہمیں اپنا امیر مانو، یزید کو اپنا امیر مانو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو ایک نہایت پرجوش انداز میں، ولولہ انگیز انداز میں ایک تقریر کے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، دشمن تمہارے خون کے پیاسے ہیں، لشکر اعداء کے ارادے خطرناک ہیں، لشکر اعداء کے دشمنوں کا لشکر، اس کے عزائم خطرناک ہیں، اس کی پلاننگ خطرناک ہیں، دشمن تمہارے خون کے پیاسے ہیں، بتاؤ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، وفاداری کا یقین دلایا، چونکہ ساتھی تھے کس کے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تمام ساتھیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس موڑ پر بھی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد 7 محرم کو میدان کربلا کا واقعہ ہے، 7 محرم کو دشمنوں نے پانی بند کر دیا۔ پانی بند کر دیا تو ادھر کھانا بھی میسر نہیں، سامنے فرات کی نہر موجود ہے جو اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ پینے کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ 10 محرم کی رات تمام ساتھیوں نے، حضرت حسین اور ان کے تمام ساتھیوں نے خیمے میں گزار دی، اللہ کی عبادت میں گزار دی، روتے روتے گزار دیا۔ 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے صفوف قائم کی، لائن سیدھی کی، صفیں بنائیں، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی تعداد کتنے؟ صرف 72 تھی، 72۔ اور ادھر دشمنوں کی تعداد 22,000، اور بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ 30,000۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ 72 آدمیوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کی ضرورت کیا تھی؟ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ڈرانا تھا، ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کرنا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دشمنوں، میرا حسب نسب یاد کرو، ذرا سوچو میں کون ہوں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، ذرا غور کرو، خوب غور کر لو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے؟ واللہ اگر یہ میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو کیا برہنہ تلواروں سے ہمارا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں ہمارا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کا مال چھینا ہے؟ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ حضرات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا، اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو زمین بھی شق ہو جاتی، زمین بھی پھٹ جاتی، اور اگر بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے، ان ظالموں کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، پتھر۔ آخر کار میدان کارزار گرم ہو ہی گیا، آخر کار میدان کارزار گرم ہوا۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، حملہ آور ہوا، لڑائی شروع ہو گئی، دونوں جماعتوں کی لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور انہیں اپنے خیمے میں رکھ رہے ہیں۔ آخر 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تلوار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دشمنوں کو للکارتا ہوا خیمے سے نکلا، اور پھر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھلاتے رہے۔ پھر دشمنوں نے
علی اکبر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ ایک کمبخت نے علی اکبر کے گردن پر تلوار ماری اور علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ حضرت سامعین کرام، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارنامے سے بھری پڑی ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر کوئی نظر نہیں آتا، جس کے سامنے سارا خاندان تحطیب کر دیا گیا ہو، تلوار کے سامنے بچھا دیا گیا ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دشمنوں، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بل بلا رہا ہے، اسے پانی کے تو 2 گھونٹ پلا دو۔ دشمنوں نے جواب میں تلوار مارا جو علی اصغر کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو کھینچ کر باہر نکالا تو خون کا پھوارہ پھوٹ پڑا، اور پھر آپ نے اپنے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علی اصغر کی لاش کو زمین پر رکھ کر خدا کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ علی اصغر کی لاش کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، خدایا دیکھ یہ میری آخری قربانی قبول فرما، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے، نرم ہونے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے نواز رسول کے ساری اولاد کو تلوار کے نیچے بچھا دیا ہے، ایسے ظالموں سے رحم کی توقع اور امید کیوں کر کی جا سکتی تھی؟ آخر کار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دلیری اور مردانگی کے بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ آخر کار دشمنوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ ایک ازلی بدبخت زرع بن شریک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ ایک دوسرا بدبخت سنان بن ابی عمرو اٹھا، اس نے نیزے مارا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے، اور پھر آگے چل کر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، ظلم کی انتہا دیکھیے اور ظلم دیکھیے، ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر نیزے کی نوک پر رکھ کر بلند کرتے ہوئے یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے، اور آج ہم جیت گئے۔ یہی تھی لڑائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یزید ظالم بادشاہ کی۔ یزید کا کہنا تھا مجھے اپنا امیر مانو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا یہ سر ظلم کے آگے کٹ سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ حضرات، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارنامے سے بھری پڑی ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر کوئی نظر نہیں آتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم جب ظلم پر اتر آئے تو اس کے ظلم کے سامنے سر کٹا تو دینا لیکن سر نہیں جھکانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جزائے خیر اور نعم البدل عطا فرمائے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو بلند کرنے کے خاطر اپنا سر کٹا تو دیا لیکن سر نہیں جھکایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔